بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد معزز حضرات گرامی قدر مومنین و سامعین، یقیناً مستطالب علم کو یہاں پہ دیکھ کے سب حیران پریشان نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اتفاقات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے قدیم شخصیت ایک بڑے محقق کا بیان سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا ریسرچ اسکالر آپ کے سامنے اگر حاضر ہو جائے، بیٹھ جائے، تو یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے تھوڑا، اور بہت ممکن ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن بھی الجھ کے رہ جائے، اس لیے کہ ہر داخل ہونے والا جب نظر ڈالے گا ذاکر کے اوپر تو سب سے پہلی فرصت میں جو نفسیاتی تاثر اس کے قائم ہوگا وہ الگ طریقے کا ہوگا۔ بہرحال میں حاضر ہوں، بس یہ مان لیجئے کہ پیشخانی کے لیے حاضر ہوا ہوں، کل سے پوری مجلس آپ سنیے گا انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر۔ حکم تھا اور بزرگوں کے حکم کی تعمیل ہمارے لیے یقیناً اخلاقی فریضہ ہے۔ قرآن مجید کا 37واں سورہ، سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 100 سے 107 8 آیات تک، ان آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں جناب ابراہیم کے ایک بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس قربانی کا تعلق جناب ابراہیم کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل سے ہے یا اس قربانی کا تعلق جناب ابراہیم کے چھوٹے فرزند جناب اسحاق سے ہے۔ چونکہ نام کی کوئی وضاحت،
کوئی صراحت آیات کریمہ میں نہیں پائی جاتی، اس لیے علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض علماء اس قربانی کو جناب اسماعیل سے متعلق بتاتے ہیں، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس قربانی کا تعلق جناب اسحاق سے ہے، جناب اسماعیل سے نہیں ہے۔ علماء اسلام کے درمیان تو شاید یہ اختلاف بہت کم ہے، لیکن علماء اسلام اور یہود و نصارہ کے علماء کے درمیان یہ اختلاف شدید طور پہ پایا جاتا ہے۔ علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کا، اس قربانی کا تعلق ہمارے نبی سے ہے۔ علماء یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اس قربانی کا تعلق ہمارے نبی سے ہے، یعنی دونوں مسلک و مذہب کے علماء اس قربانی کو اپنے نبی سے متعلق قرار دے رہے ہیں۔ عزیزو، یہ اختلاف کم سے کم اتنا تو بتا رہا ہے کہ یقیناً یہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ ہر مذہب کا عالم اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس قربانی کا تذکرہ قدرت نے کیا ہے یہ اتنی عظیم ہے کہ ہر مذہب کا عالم اپنی جانب نسبت دے رہا ہے۔ اور عزیزو، اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹوں سے نوازا تھا، ایک جناب اسماعیل جو بڑے ہیں، دوسرے جناب اسحاق جو چھوٹے ہیں، اور تقریباً 13-14 برس کا فاصلہ ہے دونوں بھائیوں کے درمیان۔ جناب ہاجرہ سے جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، جناب سارہ سے جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ جناب اسحاق سے جو نسل آگے بڑھی وہ جناب یعقوب، جناب یوسف سے ہوتی ہوئی جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ پہ جا کر کے ٹھہر جاتی ہے، اور جناب اسماعیل سے جو نسل آگے بڑھی تھی وہ ہمارے آخری پیغمبر تک پہنچتی ہے، اور آخری پیغمبر کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیزو، سارے نبیوں کے درمیان پروردگار عالم نے جناب ابراہیم خلیل خدا کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ مالک نے ابراہیم کو 2 فرزندوں سے نوازا تھا، مگر آج بھی دونوں فرزند کی نسل سے ایک ایک انسان کو زندہ رکھا ہے۔ جناب اسحاق کی نسل کا ایک نبی چرخے چہارم پہ جناب عیسیٰ کی شکل میں زندہ ہے، اور جناب اسماعیل کی نسل کا آخری امام غیب کے پردے میں زندہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ 2 بیٹے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا۔ اختلاف کی وجہ صرف آیت میں ایک لفظ ہے، لفظ بشارت۔ جناب ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک نیک فرزند چاہیے، ایک نیک بیٹا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ اسلام گواہ ہے جناب ابراہیم اچھے خاصا سن و سال گزر چکا تھا، ضعیفی کی منزل تک پہنچ رہے تھے، مگر مالک نے نعمت اولاد سے سرفراز نہیں کیا تھا۔ دعا کی، بہت ساری دعائیں جناب ابراہیم کی دامن قرآن میں موجود ہیں۔ مالک ایک بیٹا چاہیے مجھے، رب حب لی من الصالحین، ایک نیک بیٹا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار متحمل صبر کرنے والے بچے کی بشارت دی۔ تو چونکہ عام طور سے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جناب ابراہیم کے فرزندوں سے متعلق بشارت کا لفظ پایا جاتا ہے، اس کا براہ راست رشتہ جناب اسحاق سے ملتا ہے۔ کئی جگہوں پہ قرآن کی آیتیں پائی جاتی ہیں کہ جہاں جناب اسحاق کے لیے قرآن مجید نے بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو چونکہ یہاں پہ بھی لفظ بشارت آیا ہے جہاں یہ واقعہ بیان ہو رہا، اس لیے علماء نے محسوس کیا کہ شاید اس قربانی کا بھی رشتہ اور تعلق انہی سے ہونا چاہیے، جناب اسحاق سے ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر فقط لفظ بشارت کے ذریعے سے زمانہ یہ طے کر رہا ہے کہ اس واقعے کا رشتہ، اس قربانی کا تعلق جناب اسحاق سے ہے، یعنی سیاق کلام سے یہ بات وضاحت کی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے، تو پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے۔ جو میں نے آیات پڑھی تھی ان آیات کے فوراً بعد پروردگار عالم کا
یہ بھی قول ہے، یہ بھی آیت پائی جاتی ہے وَبَشَّرْنَاهُ، جو آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کے فوراً بعد، اس واقعے کے بعد، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ایک اور بیٹے کی بشارت دی جن کا نام اسحاق ہے، جو نبی ہیں اور صالحین میں سے ہیں۔ عزیزو، یہ بعد میں الگ سے براہ راست نام لے کر کے تذکرہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی والی آیتوں کا تعلق کسی اور بیٹے سے ہے، بعد کی آیتوں کا تعلق جناب اسحاق سے پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ جو قرآن فصاحت و بلاغت، الفاظ بہت ساری جہات سے معجزہ ہے، یہ اعجاز قرآن کے خلاف ہے کہ جو تذکرہ ابھی چند لمحے پہلے کیا گیا ہو اسی تذکرے کو پھر دہرایا جائے، نہیں، ایسا قرآن میں بہت کم ملتا ہے، تقریباً نہیں پایا جاتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے جو لفظ بشارت آیا ہے وہ جناب اسماعیل سے متعلق ہے، دوسرا جو باقاعدہ نام لے کر کے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا نام لے لیا قدرت نے، اس کا مطلب اس آیت کا تعلق جناب اسحاق سے ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم ان علماء یہود و نصارہ کے درمیان قرآن مجید کی ان آیات کو پیش کریں کہ دیکھیے قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اس قربانی کا تعلق جناب اسماعیل سے ہے، جناب اسحاق سے نہیں ہے، تو یقیناً جو ہمارے نبی کو اپنا نبی نہیں مانتا وہ اس پر نازل ہونے والی کتاب سے مطمئن کیسے ہو جائے گا، ہے نا؟ نصارہ کا یہ کہنا ہوگا کہ ہم کو انجیل سے جواب چاہیے، یہودی کے علماء یہ کہیں گے کہ اگر توریت میں ایسا کوئی تذکرہ ہے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزو، کیا ہے ایسا؟ ہاں، میں نے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں باقاعدہ یہ ملتا ہے کہ توریت میں بھی قربانی کا تذکرہ ہے، انجیل میں بھی جناب ابراہیم کے اس بیٹے کی قربانی کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور انجیل میں جس مقام پہ یہ تذکرہ ہے اسی جگہ پہ جناب ابراہیم کی ایک مناجات ہے، ایک دعا ہے۔ وہ کس وقت کی تھی؟ یہ مناجات بارگاہ خداوندی میں جناب ابراہیم نے اس وقت پیش کی تھی جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے میدان منا کی طرف نکل رہے تھے۔ جب گھر سے نکلے ہیں تو ظاہر ہے باپ کا دل جانتا ہے اکلوتا اور جوان فرزند ہے نا، اس کو راہ خدا میں حکم پروردگار کی بنیاد پہ قربان کرنا ہے۔ تو انجیل میں یہ تذکرہ پایا جاتا ہے، ایک لفظ فقط سنانا ہے جہاں سے مسئلے کی وضاحت ہو جائے گی۔ جناب ابراہیم جب لے کر کے چلے، مناجات بارگاہ خداوندی میں پیش کی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کہہ کے ایک فقرہ خاص طور سے وہ فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں اپنے اکلوتے بیٹے کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ اکلوتا کہنا جو انجیل میں ہے، لفظ اکلوتا کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی جناب اسحاق کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، ہے نا؟ تو انجیل کی اس مناجات نے یہ وضاحت کر دی کہ ابھی جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو جناب اسحاق کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال، رب حب لی من الصالحین، پروردگار ایک نیک فرزند خواہش ہے مجھے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار، ایک متحمل، ایک صبر کرنے والے بچے کی بشارت دی۔ بشارت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گویا جناب ابراہیم کے ہاں وہ بچہ عالم وجود میں آ گیا۔ کب پیدا ہوا، کس انداز میں اس کی تربیت ہوئی، کیسے اس کو پروان چڑھایا گیا، کن کن مرحلوں سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا گیا، قرآن سوانح حیات نہیں پیش کر رہا ہے کسی کی ساری تفصیلات پیش کرے۔ ہاں، البتہ اس بیٹے کی زندگی میں جو اہم واقعہ پیش آیا تھا قرآن مجید نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ کیا اشارہ کیا ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا، قرآن مجید اب اس اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جب یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا،
جب یہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ظاہر سی بات ہے 12 13 14 برس کا جو سن ہے، یقیناً اس عمر کے بچے اپنے والدین کے بہت سارے امور کو براہ راست خود انجام دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی یہ چیز آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دوڑ دھوپ کے لائق ہو گیا، باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، ایک دن جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، میں ذبح کر دوں تم کو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آواز آئی، جناب اسماعیل نے جواب دیا، بابا جو اللہ نے امر دیا ہے، جو فرمان نازل ہوا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیے گا۔ دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ پیش کر دیا، الفاظ کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہی مجلس کا پورا لب لباب۔ جناب ابراہیم نے جو بیٹے کو خطاب کیا، قال یا بنی، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر۔ آپ تخاطب کا انداز دیکھ رہے ہیں نا، جناب ابراہیم بیٹے کو خطاب کر رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے۔ میرا جی چاہتا ہے کہوں خلیل خدا ابراہیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت بیٹے کو قربان کرنے کے راستے میں حائل ہو جائے، رکاوٹ نہ پیدا کر دے۔ اتنا پیار، اس لیے کہ قربان کرنا ہے نا۔ لیکن عزیزو عجب نہیں جناب ابراہیم کا جواب آئے، زمانے والوں یہی تو تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، مشیت یہ نہیں کہتی ہے کہ دل سے محبت نکال کے بیٹے کو قربان کیا جائے، مشیت تو میرا امتحان لے رہی ہے نا۔ اصل امتحان تو یہی ہے کہ دل میں محبت رہے اور بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو اصل امتحان تو یہی ہے نا کہ دل میں محبت قائم رہے اور بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیا جائے، نثار کر دیا جائے۔ قال یا بنی، اے میرے لال، انی اری فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے ماشاءاللہ علی گڑھ کا مجمع ہر کوئی کہتا ہے پڑھے لکھے، اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میرے استاد بھی تشریف فرما ہے، میری اصلاح فرمائیں گے اگر کہیں سے کوئی غلطی ہوتی ہے مجھ سے۔ انی ارا فی المنام، لفظ ارا عربی گرامر کے اعتبار سے فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ نہیں کہا جناب ابراہیم نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے میں نے خواب دیکھا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، میں خواب دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بار نہیں دیکھا، ایک مرتبہ خواب دیکھا ہوتا تو قرآن جو میں نے ذکر کیا کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، ایک ایک لفظ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو قرآن مجید میں پروردگار وہی لفظ رکھتا جو جناب ابراہیم کے خواب کی تعبیر بیان کر سکتا۔ ایک دفعہ دیکھا تھا تو فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہو سکتا تھا، انی رأیتو، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، نہیں رأیتو نہیں کہا، کیا کہا؟ انی ارا، مضارع جس میں حال اور استقبال دونوں زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی جس میں استمرار پایا جاتا ہے، جاری ہو کوئی چیز، یا خواب میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب قرآن مجید کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ خواب ایک مرتبہ نہیں دیکھا گیا، کئی مرتبہ جناب ابراہیم نے یہ خواب دیکھا، اور جب کئی بار دیکھ چکے تب آ کے بیٹے سے کہتے ہیں انی اذبحک، کہ میں برابر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے ایک نبی خدا خواب کے عالم میں جو کچھ بھی دیکھتا یا سنتا ہے اس کا خواب خواب ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہوتا ہے؟ آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ نبی خدا سوتے جاگتے کسی بھی حالت میں خواب دیکھے تو وہ خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب ابراہیم جو خواب دیکھ رہے تھے وہ خواب نہیں تھا، پروردگار حکم دے رہا تھا۔
فرمان نازل ہو رہا تھا کہ تم اپنے جواں سال فرزند کو، ایک لوتے بیٹے کو، میں اپنے لفظوں میں کہہ دوں جو بڑی منت و مراد کے بعد حاصل ہوا ہے، اسے میری راہ میں قربان کر دو، نثار کر دو، میری بارگاہ میں پیش کر دو۔ تو دیدو یہ حکم ہو رہا ہے، لیکن آپ توجہ کیجئے گا حکم کتنا عظیم، ایک لوتے بیٹے کو قربان کرنے کا، لیکن ذریعہ حکم بہت معمولی، بڑا خفیف۔ آپ توجہ کر رہے ہیں نا، عام طور سے نبیوں کے اوپر جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو کوئی فرشتہ آتا تھا، جناب جبرائیل تشریف لاتے تھے، وحی پروردگار کا نزول ہوتا تھا۔ یہ طریقے تھے حکم نازل کرنے کے، فرمان بھیجنے کے، پیغامات آنے کا، یہ تمام ذریعہ ہیں، تمام وسائل ہیں۔ لیکن آج نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ جناب جبرائیل تشریف لائے، نہ وحی الہی کا نزول ہوا، بلکہ کیا خواب دکھایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار اپنے خلیل کو آزما رہا ہے نا، امتحان لے رہا ہے، مشیت امتحان لے رہی ہے اپنے خلیل کا کہ دیکھوں میرا نبی صاحب شریعت پیغمبر میرے اس خواب کو کہاں تک اہمیت دیتا ہے، خواب کو خواب سمجھتا ہے یا میرا فرمان سمجھتا ہے۔ تو خواب دکھایا گیا۔ ہم جیسے انسان خواب کو خواب سمجھ کے ٹال سکتے ہیں، تو جو ذریعہ حکم ہے وہ ایک خواب، ایک معمولی سی چیز کہ انسان خواب سمجھ کے اسے ٹال دے، لیکن جو حکم ہے وہ بڑا عظیم کہ میری راہ میں ایک لوتے بیٹے، جواں سال بیٹے کو قربان کر دو۔ لیکن عزیزو یہ مرحلہ اور آگے بڑھا، جناب ابراہیم نے اب جو پلٹ کر کے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو یہ نہیں کہا ہے کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، انی ارا فی المنام، خواب کہہ کے ہی بیان کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر جناب ابراہیم خواب کو خواب نہ کہہ کے حکم پروردگار کہہ دیتے تو آیت کا اگلا فقرہ بے جوڑ ہو جاتا۔ فانظر ماذا ترا، میرے لال بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے۔ اس لیے کہ حکم پروردگار کے پہنچانے میں کسی کی رائے درکار نہیں ہوتی ہے۔ کیا کسی نبی نے اپنے امتی سے پوچھا کہ حکم نماز آیا ہے، پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں؟ روزے کے مسائل آئے ہیں، بیان کروں کہ نہ کروں؟ مناسک حج کی تعلیم دی گئی ہے، میں تمہارے درمیان پیش کروں یا نہ کروں؟ کسی بھی نبی نے اپنی امت والوں سے نہیں پوچھا نا کہ یہ پیغام پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں، اس لیے کہ حکم پروردگار کے پہنچانے میں بندوں سے رائے اور نظریہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہاں جناب ابراہیم اپنے بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں، ادھر سے مشیت اپنے خلیل کو آزما رہی ہے، ادھر سے خلیل خدا اپنے بیٹے کو آزما رہا ہے کہ دیکھوں میرا جواں سال فرزند میرے اس خواب کو کہاں تک اہمیت دیتا ہے۔ تو کیا کہا؟ آیت کا اگلا فقرہ میں نے کہا کہ بے جوڑ ہو جا، بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر نظریہ پوچھ لیا بیٹے سے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکم پروردگار میں نظریے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہماری جانیں قربان جائیں جناب ابراہیم کے اس فرزند کے اوپر کہ اب جو امتحان کا کوشچن پیپر جناب ابراہیم نے جو پیش کیا تھا اس کا جواب بالکل نئے انداز میں آیا ہے نا۔ جناب خلیل خدا امتحان لے رہے اپنے بیٹے کا کہ دیکھو میرا بیٹا میرے اس خواب کو کہاں تک اہمیت دیتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہوں اے ابراہیم، اے جناب ابراہیم، اگر بیٹا باپ کو فقط باپ سمجھتا تو شاید خواب کو خواب کہہ دیتا، لیکن بیٹا بھی باپ کو اللہ کا رسول اور نبی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اب جو پلٹ کے جواب دیا تو یہ نہیں کہا ہے کہ بابا جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کیجئے۔ قرآن مجید کی آیت نے جناب اسماعیل کے لہجے کی ترجمانی کی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فانظر ماذا ترا، جو سوال پیش کیا گیا تھا اس کے جواب میں کیا کہا جناب اسماعیل نے؟ آواز دی، اے میرے بابا جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے۔ فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمرو، اے بابا جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اور عزیزو کتنا نپا تلا اطمینان بھرا جواب ہے۔
عام طور سے یہاں بہت سے لوگ جب جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں جناب ابراہیم کی وہ ضعیفی، کہاں نوجوان فرزند، اور وہ بھی اس ضعیفی کا سہارا اور اکلوتا بیٹا، جناب ابراہیم نے جب بیٹے کے سامنے قربانی کا تذکرہ کیا ہوگا، خواب بیان کیا ہوگا، تو یقیناً بیٹے کے لہجے میں کہیں نہ کہیں سے گڑبڑی پیدا ہوئی ہوگی، بیٹا گھبرایا ہوگا، زبان میں لکنت پیدا ہوئی ہوگی، پریشان ہو گیا ہوگا، کسی اور انداز میں جواب دیا ہوگا، مگر عزیزو قرآن مجید نے سارے لہجوں کی وضاحت کی ہے۔ عزیزو دیکھیے، اطمینان سے جو جواب دیا جاتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، گھبراہٹ میں جو جواب دیا جاتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جناب اسماعیل کے لہجے کی بھی وضاحت کی، کیا جواب دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ جواب میں اطمینان ہے، گھبراہٹ نہیں ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی ایک لفظ کی وضاحت چاہتا ہوں، من الصابرین، لفظ من برابر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، بہت سارے معانی کے لیے ہے، من کبھی بیان کے لیے آتا ہے، من بعض مقامات پہ تشریح اور وضاحت کے لیے ہے، بعض مقامات پہ تبعیض کے لیے ہے۔ تبعیض کا مطلب کیا ہے؟ کسی حصے کو، بعض حصے کو بیان کرنا، جز کو بیان کرنا، ٹکڑے کو بیان کرنا۔ ستجدنی یہ بھی فعل مضارع اور مستقبل کے معنی میں۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ من الصابرین ترجمہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ عزیزو دیکھیے دو لفظ ہے، ایک میں یہ کہوں کہ میں صبر کرنے والا ہوں، اور دوسرا لفظ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، یا لفظ بدل کے کہہ دوں میں ذاکر ہوں، میں ذاکروں میں سے ہوں۔ تو کیا دونوں جملے کے ایک ہی معنی ہوئے؟ نہیں، پہلا جو جملہ ہے میں ذاکر ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تنہا میں اپنے ذاکر ہونے کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن میں ذاکرین میں سے ہوں اگر کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے علاوہ بہت سارے افراد ہیں جو ذکر معصومین کرتے ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں، جو تسبیح پروردگار کرتے ہیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا، قرآن مجید ہے نا، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ یہ جناب ابراہیم کے بیٹے کا انداز بتا رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں زمانے والوں سنو، میں تنہا صبر کی جماعت میں نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میرے علاوہ بہت سارے صبر کرنے والے ہیں، اور انہی صابرین کی جماعت کی ایک فرد میں بھی ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ تو انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ جناب ابراہیم نے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ اور عزیزو قدرت نے ان تمام چیزوں کو آج بھی ایک حاجی کے لیے مناسک حج کے طور پہ عبادت کا حصہ بنا کے رکھا۔ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے سے بیان کر دیا، بیٹا تیار ہو گیا قربانی پیش کرنے کے لیے، اور باپ تیار ہو گیا قربان کرنے کے لیے۔ میرا جی چاہتا ہے جناب ابراہیم سے کہوں، پیچھے کی طرف آتا ہوں، کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا تو ضرورت کیا تھی کہ یہاں بیٹے کی رائے لی جائے۔ فانظر ماذا ترى، میرے لال بتاؤ تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ یہ حکم پروردگار ہے تو بیٹے سے رائے اور بیٹے کی نظر اور بیٹے کا نظریہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عجب نہیں جناب ابراہیم کا جواب آئے
کہ اگر میں بیٹے کی رائے لیے بغیر اپنے لال کو راہ خدا میں قربان کر دوں تو نہ بیٹا قربان ہونے میں پیچھے ہٹے گا، نہ میں قربان کرنے میں پیچھے ہٹوں گا۔ وہ قربان ہو جائے گا، میں قربان کر دوں گا، لیکن میری یہ قربانی فقط میرا کارنامہ ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن اب جو میں نے حکم پروردگار کے ساتھ اپنے بیٹے کی رائے بھی شامل کر لی ہے، تو اب جہاں یہ قربانی کارنامہ ابراہیمی ہے، وہی کارنامہ اسماعیلی بھی کہلائے گی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو جب یہ خواب دیکھا تھا تو مسلسل خواب دیکھا۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا ہفتہ خواب دیکھنے میں گزرا۔ 8 ذی الحجہ جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، ترویہ کے معنی ہے غور و فکر کرنا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب جناب ابراہیم غور کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ بیٹے سے بتاؤں کہ نہ بتاؤں، قربانی کیسے پیش کی جائے، کس مقام پہ پیش کی جائے، انداز کیا ہونا چاہیے، پوری ایک پلاننگ، پورا ایک منصوبہ طے کر رہے ہیں۔ 9 ذی الحجہ روز عرفہ، یہ تعارف کا دن ہے، یعنی باپ نے غور و فکر کے بعد بیٹے کو بتا دیا، تعارف ہو گیا، پہچانوا دیا گیا، میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ آپ جانتے ہی ہیں عید قربان ہے، وہی قربانی کا دن ہے جس دن جناب اسماعیل کی یہ قربانی پیش کی گئی تھی۔ اب قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ جناب ابراہیم نے بیٹے کو کیسے قربان کیا، البتہ اس کا نتیجہ قرآن مجید نے پیش کیا، مگر روایتوں نے بیان کیا ہے کہ جب یہ سارا منصوبہ جناب ابراہیم نے طے کر لیا تو بیٹے کو لے کے گھر پہ آئے، ماں کو بھی بتا دیا گیا، ماں نے بیٹے کو نہلایا، غسل دیا، صاف ستھرا لباس پہنایا، سجایا اپنے فرزند کو۔ دیکھیے یہاں سے یہ قربانی کا جذبہ اور حوصلہ ہماری نگاہوں کے سامنے روشن ہوتا۔ ماں بھی برابر کی شریک ہے، بیٹے کو سجا سوار کے جناب ابراہیم کے حوالے کیا، لے جائیے میرے لال کو راہ خدا میں قربان کر دیجئے۔ جناب ابراہیم اپنے فرزند کو لے کے ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اتنے میں وہ آ گیا جو کہہ کے چلا تھا کہ پروردگار نکال تو رہا ہے اپنی بارگاہ سے، لیکن میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور یہ بھی نہیں کہ عام بندوں کو، تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور ظاہر نبی سے زیادہ نیک بندہ کون ہو سکتا ہے، اور 2 نبی ایک منزل پہ آ گیا جناب ابراہیم کے پاس۔ ابراہیم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک لوتا بیٹا، ضعیفی کا سہارا، بڑی منت مرادوں کے بعد قدرت نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ اس کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ بھی معاذ اللہ خواب کی بنیاد پر۔ ارے خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، کیا ضروری کہ آپ کا خواب سچا ہی ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، ادھر سے جناب ابراہیم نے آنے والے کا مزاج پہچان لیا، کہتے نکل جا میری بارگاہ سے، اس لیے کہ تو شیطان ہے۔ اب شیطان وہاں سے بھاگا، پلٹ کر کے جناب اسماعیل کے پاس آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے ابھی نوجوانی کی یہ عمر ہے، اس عمر میں حب ذات پائی جاتی ہے، یعنی ایک نوجوان خود اپنی ذات سے، اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس سن و سال میں موت کی آغوش میں چلا جائے، نہیں چاہتا ہے کوئی نوجوان، ہے نا، حب ذات۔ جناب اسماعیل کے پاس، اسماعیل جلدی بات کو پیش کر رہا ہوں، پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ اسماعیل کیا ہو گیا ہے تمہارے بابا کو؟ منع کیوں نہیں کر دیتے، روکتے کیوں نہیں؟ ایک خواب کی بنیاد پہ معاذ اللہ تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہیں قربان کر دیں گے۔ خواب ہی تو دیکھا ہے نا، کیا ضروری ہے کہ وہ خواب سچا ہی ہو؟ خواب جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب عزیزو آپ مجھے بتائیے، وہ اسماعیل جو ابھی 2-3 روز پہلے اپنے باپ کے خواب کو اللہ کا فرمان کہہ چکے ہیں،
اب اس فرمان کی تعمیل میں جو رکاوٹ پیدا کرے گا، کیا اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے؟ اسی لیے آنے والے نے جب یہ کہا کہ خواب جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے، فوراً جناب اسماعیل نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، اس لیے کہ تو شیطان ہے۔ اب شیطان وہاں سے چلا لیکن پلٹ کر کے پھر واپس آیا، مگر اسماعیل یہ تو بتا دو کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ تم نے میری شیطنت کو پہچانا کیسے؟ جناب اسماعیل نے کہا سنو، جو ایک نبی خدا کے خواب کو جھوٹا بتائے وہ میری نظر میں شیطان ہی ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب اس کے بعد جب دو نبیوں کو نہیں بہکا سکا تو اب اس کے پاس آیا جس کے دل میں اولاد کی محبت سب سے زیادہ۔ پروردگار عالم نے اپنی محبت کے بعد سب سے زیادہ جس ذات کے دل میں محبت رکھتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ ماں کی ممتا بہت سارے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، لیکن دو نبی تھے، نہیں بہکا سکا۔ جناب ہاجرہ کے پاس آیا۔ ہاجرہ اپنے والی و وارث کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک خواب کی بنیاد پر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے۔ خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، خواب سچا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک لوتا فرزند ہے، نوجوانی کی دہلیز پہ ہے، ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی، تمہارے دل میں بہت سارے ارمان ہوں گے اپنے لال کے لیے۔ اس طریقے کے بہت سارے جملات اس نے جناب ہاجرہ سے کہے ہوں گے، مگر کہتے کہتے ایک اور جملہ کہتا ہے ہاجرہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے معاذ اللہ ابراہیم کو ہذیان ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا ہذیان کا مطلب؟ معاذ اللہ ابراہیم کو ہذیان ہو گیا ہے۔ عزیزو لفظ ہذیان دو موقعوں پہ سننے میں آیا ہے۔ معاذ اللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا جناب ہاجرہ کی بھی آواز آئی نکل جا میرے پاس سے، اس لیے کہ تو شیطان ہے۔ عزیزو جیسے ہی دھتکارا، ایک مرتبہ وہاں سے پلٹنے کے بعد دوبارہ سے واپس جناب ہاجرہ کے قریب آیا، مگر ہاجرہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں شیطان ہوں؟ لہجہ بتا رہا ہے ابراہیم نبی تھے، انہوں نے پہچان لیا، اسماعیل نبی تھے، انہوں نے پہچان لیا، مگر تم دائرہ عصمت میں تو شامل نہیں ہونا، تم نے کیسے پہچانا؟ عجب نہیں ہاجرہ کا جواب آئے سنو، جو نبی کے خواب کو جھوٹا بتائے اور نبی پر الزام ہذیان لگائے وہ میری نظر میں شیطان ہی ہوگا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہوں بڑا شکریہ، جناب ہاجرہ نے ایک معیار قائم کر دیا کہ نگاہ ہاجرہ میں بھی، نگاہ پروردگار میں بھی وہ ذات شیطان ہی کہلائے گی جو کسی نبی پر الزام ہذیان لگائے، چاہے وہ خلیل خدا ابراہیم پہ لگایا جائے یا حبیب خدا ہمارے نبی پہ لگایا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تو روایت نے یہ پیش کیا، تین منزلیں، جناب ابراہیم کو بہکایا، جناب اسماعیل کو بہکایا، جناب ہاجرہ کو بہکایا۔ ماشاءاللہ یہاں حجاج کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نے مجھے بھی یہ شرف بخشا تھا، میں سارے مقامات دیکھ کے آیا ہوں، پریکٹیکلی سب کیا ہے تو بتانے میں میرے لیے آسانی ہے نا۔ تین مقامات، چھوٹا شیطان، مجھلا شیطان، بڑا والا شیطان، ہے نا، تین کیٹیگری، تین قسم وہاں پہ بنائی گئی، اور حاجی کا حج اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تینوں شیطانوں کو کنکڑی نہیں مار دے گا۔ رمی جمرات ہے نا، رمی جمرات کیے بغیر، شیطان کو مارے بغیر کسی حاجی کا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری یادگار سرزمین منا پہ قدرت نے آج بھی قائم رکھی ہے، پروردگار نے ہر چیز کو باقی رکھا۔ جلدی بات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں، شیطان اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا، نہیں بہکا سکا۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کے چلے، جانے والوں نے دیکھا ہوگا کہ رمی جمرات جہاں کرتے ہیں وہاں سے ظاہر سارا یہ میدان مینا ہی کا علاقہ ہے، لیکن جہاں یہ قربانی پیش کی گئی تھی وہ ایک پہاڑی پہ ہے، عام طور سے حجاج کرام وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، دور سے بس وغیرہ پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، اور کم سے کم 2.5-3 کلومیٹر کا فاصلہ
رمی جمرات سے لے کے اس مقام تک جہاں یہ قربانی پیش کی گئی تھی اتنا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ تو جناب ابراہیم بیٹے کو لے کے چلے۔ اب قرآن مجید نے ایک لہجہ استعمال کیا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس دونوں سر تسلیم خم کر کے آ گئے۔ اب آپ دیکھیے قرآن یہاں سے نتیجہ پیش کر رہا ہے، جو خواب دکھایا گیا، خواب کی صورت میں حکم دیا گیا اور عظیم حکم بیٹے کی قربانی کا، مگر قدرت نے کیا کہا؟ دونوں سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں آ گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل میدان منا میں زمین پر لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد کیا ہوا یہ بھی قرآن مجید نے تفصیل نہیں پیش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو قربان کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا، ہاتھ میں دھاردار چھری لی جاتی ہے، گلے پہ رکھ کے اسے چلایا جاتا ہے، تب وہ ذبح ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم نے یقیناً یہ سارا کام کیا، مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلی پہ چھری چلانا چاہتے تھے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ کیوں باندھ لی؟ اس لیے کہ نوجوان فرزند کو تڑپتا ہوا دیکھنا بہت مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے کیا پٹی باندھ لینے کی وجہ سے یہ کارنامہ ہلکا ہو گیا؟ ہاں بظاہر ہو سکتا ہے، لیکن میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کارنامہ اور عظیم ہو گیا۔ ایک محاورہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میری بات واضح ہو جائے گی۔ پٹی باندھ لینے سے کارنامہ ہلکا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کارنامہ اور عظیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک باپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے لال کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی ذرا بھی قربانی پیش کرنے میں تأمل نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، کوئی تأمل نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ اور اس کے بعد لیکن اگر یہ ہم فرض کریں کہ پٹی باندھی تھی تو جیسے ہی پٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ نوجوان بیٹا نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، خدا نے ایک دمبا بھیج دیا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، میرے مالک کیا میں منزل امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیا میری قربانی تمام نہیں ہوئی؟ کیا مجھے خواب کی تعبیر نہیں عطا ہو سکی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پروردگار عالم ہم نے ابراہیم کو پکار کر کے کہا، کیا پکار کے کہا؟ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھلا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، لیکن ہم نے اس قربانی کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا ہے، یعنی جو بیٹے کو بچا لیا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری قربانی ناتمام رہ گئی، نہیں، بلکہ ہم نے قربانی کو قبول کر لیا، اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا۔ علماء نے ذبح عظیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ذبح عظیم کی تفسیر ہے اس سے مراد، اس قربانی سے مراد ذات حسین ابن علی کی قربانی ہے، امام علی مقام کی قربانی ہے، یعنی یہ فدیہ امام حسین بنائے گئے جناب اسماعیل کے لیے۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا، اب مجھے بتائیے جناب اسماعیل بچ گئے، مگر آپ برابر زیارتوں میں پڑھتے ہیں، دوسرے مقامات پہ پڑھتے ہیں، جناب اسماعیل کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کیا لقب مل گیا؟ ذبیح اللہ، یعنی جسے راہ خدا میں ذبح کیا گیا۔ جناب اسماعیل بچ گئے، قربان نہیں ہوئے، مگر پروردگار نے انہیں ذبیح اللہ کا لقب دیا۔
ہے نا، قربانی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تمام نہیں ہوئی، ناتمام رہ گئی، ادھوری رہ گئی، مگر مشیت نے یہ اہتمام کیا کہ تمام حاجیوں پہ یہ فرض کر دیا، یہ واجب کر دیا کہ جو بھی حج بیت اللہ کے لیے جائے گا وہ جناب اسماعیل کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرے گا۔ قربانی بھی مناسک حج کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حاجی کا حج اس قربانی کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزو، حاجیوں کے لیے واجب، لیکن جو حج نہیں کر رہے ہیں، چاہے مکے میں ہی ہوں اور کائنات کے کسی گوشے میں ہوں، ان کے لیے مستحب مؤکد ہے، تاکید کی گئی ہے کہ یہ قربانی پیش کریں۔ اور تنہا انسان اگر صاحب اختیار نہیں ہے تو چند لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کے کوئی جانور راہ خدا میں قربان کرے، اتنی تاکید ہے اس کی۔ تو عزیزو، مجھے بتائیے کہ جب ایک نبی کی ناتمام قربانی بظاہر جو ناتمام رہ گئی، اس کی یادگار کو آج بھی قدرت نے رکھا ہے، اس کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہر مسلمان یہ قربانی پیش کرتا ہے۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ تک یہ سلسلہ رہتا ہے، کم سے کم 3 دن اس قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، جس نبی کی ناتمام قربانی کی یاد ہر سال منائی جائے، تو جس نبی کے نواسے کی قربانی ہر جہت سے مکمل ہو گئی تھی، کہیں سے نقص نہیں رہا، کوئی کمی نہیں رہی، کوئی عیب نہیں پایا گیا، تمام جہات سے جو قربانی کامل ہو، مکمل ہو، تمام ہو، کیا اس کی یادگار نہیں قائم ہونی چاہیے؟ کیا اس کی یاد نہیں منائی جانی چاہیے؟ یقیناً منائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ارباب ادا، اگر ہم ایک ناتمام قربانی کی یادگار 3 دن مناتے ہیں تو مکمل ہو جانے والی قربانی کی یاد 2.25 مہینہ کیا پورے سال منائی جائے تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ مگر عزیزو، میں نے ایک بات پیش کی تھی کہ جناب ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کیا، علماء نے لکھا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 13 برس کا یہ نونہال، یہ نوجوان فرزند جب تڑپے گا تو ضعیف باپ کا دل بے چین ہو جائے گا۔ مگر میرا جی چاہتا ہے کہوں، اے خلیل خدا ابراہیم، ذرا کربلا میں آئیے۔ آپ نے ایک بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، مگر حسین اسماعیل جیسے کئی فرزندوں کو کربلا میں راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ علی اکبر کا سر حسین کے زانو پہ ہے، مگر کوئی مورخ نہیں کہتا کہ حسین نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی ہو۔ نہیں، حسین جو جناب اسماعیل نے اشارہ کیا تھا نا، صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا، تو ایک صبر کرنے والے تو جناب اسماعیل ہیں، مگر صابرین کی مکمل جماعت کربلا میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے عزیزو، جوان بیٹے نے خود پلٹ کے کہا تھا، بابا آپ اپنا چہرہ میری جانب سے موڑ لیجئے۔ کیوں میرے لال؟ کہا میں نے سنا ہے جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، میری روح جسم سے پرواز کرے گی، آپ سے دیکھا نہ جائے گا، میں زمین کربلا پہ تڑپوں گا۔ لیجئے ارباب ادا، امام حسین نے ایک اسماعیل نہیں، کئی اسماعیل کربلا کی سرزمین پہ پیش کیے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزو، یہ وہ موقع ہے جب قافلہ حسینی شام سے رہا ہو کے کربلا، اور کربلا میں اپنے وارثوں کا ماتم کر کے یہ قافلہ مدینے کی جانب آنا چاہتا ہے۔ بس جی چاہتا ہے یہی سے مصائب کے چند فقرے پیش کر دوں اور مجلس مکمل ہو جائے۔ ارباب ادا، جب زینب علیہ مقام شام سے اہل حرم کا یہ قافلہ لے کر کے کربلا کی جانب چلی ہیں، بشیر ابن جزلم اس قافلے کی نگرانی کر رہا ہے۔ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا تھا، میرے لال سید سجاد، بشیر سے کہہ دو زینب ابھی مدینے نہ جائے گی، زینب پہلے کربلا جائے گی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے بھیا کی تربت بنائی گئی ہے، کربلا کے شہیدوں کے لاشیں دفن ہو چکے ہیں، زینب
جب سے اپنے ماجائے کی لاش دیکھ کے آئی تھی شام و کوفہ کی راہوں میں، درباروں میں، قید و بند کی زندگی میں، زینب اس منظر کو بھولی نہیں ہے۔ نہ ہم کو رونے دیا گیا، نہ ہم کو ماتم کرنے دیا گیا۔ زینب پہلے کربلا جائے گی، جی بھر کے بھیا کا ماتم کرے گی، اس کے بعد زینب مدینے جائے گی۔ لیجیے ارباب ادا، یہ قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری تربت حسین سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے تھے، اتنے میں قبر سے آواز آئی، جابر میری قبر کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، میری بہن زینب میری تربت پہ فاتحہ پڑھنے آ رہی ہے۔ جابر قبر حسین سے الگ ہو گئے، اہل حرم کا قافلہ پہنچا، ہر ایک بیوی نے اپنے کو ناقے سے گرایا اور اس کے بعد ایک ایک شہید کی تربت پہ پہنچی ہیں۔ ارباب ادا، جناب زینب ماجائے کی میت پہ، ماجائے کی تربت پہ آئی، آنے کے بعد بیان کرنا شروع کیا، بھیا تمہارے بعد زینب بڑے مصائب برداشت کر کے آئی۔ اے بھیا کیسے کیسے مصائب پڑے ہیں زینب بیان نہیں کر سکتی ہے، بھیا تمہارے بعد ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ اے میرے ماجائے حسین، خاص طور سے زینب نے وہ منظر بھی پیش کیا، بھیا 11 محرم کو جب ہمیں اسیر کر کے ادھر سے گزارا گیا تھا، تمہارا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا تھا۔ زینب آج تک وہ منظر نہیں بھولی ہے بھیا، مگر معاف کر دینا زینب کے سر پہ ایک چادر بھی نہیں تھی جو تیرے لاشے پہ اڑھا سکتی۔ زینب مرثیہ پڑھتی ہوئی نکل گئی تھی، مگر بہن واپس آئی ہے۔ بھیا کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ بس زینب جب بہن اپنے ماجائے کی لحد پہ فریاد کر چکی تو روایت نے لکھا ایک مرتبہ زینب تربت حسین سے اٹھی، اٹھنے کے بعد امام سید سجاد سے کہتی ہے، اے میرے لال سید سجاد، میں نے ماجائے کی تربت پہ زیارت پڑھ لی، میں نے اپنے لال علی اکبر کی لحد کو دیکھ لیا، میں نے گنج شہیدہ پہ فاتحہ پڑھ لیا، حبیب ابن مظاہر کی میت بھی جہاں تھی وہیں پہ ان کی قبر بنائی گئی، میں نے ساری تربتوں پہ فاتحہ پڑھ لیا، مگر میرے بھیا عباس کی تربت مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ اے میرے لال سید سجاد، تم نے میرے شیر جیسے بھائی کو کہاں دفن کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں آئیے میرے ساتھ آئیے۔ امام سجاد پھوپھی کو لے کر کے چلے، ساحل فرات پہ پہنچے، ایک چھوٹی سی تربت پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اے پھوپھی اماں یہ دیکھیے میرے چچا عباس کی تربت ہے۔ زینب تڑپ گئی، میرے لال سجاد یہ کس کی لحد پہ لے کے آئے ہو؟ ارے میرا بھیا اتنا چھوٹا نہیں تھا، مجھے تو لگتا ہے کسی بچے کی تربت پہ لے کے آ گئے ہو۔ نہیں پھوپھی اماں، یہی میرے چچا عباس کی تربت ہے، میں نے ہی لحد بنائی تھی۔ کہا مگر میرا بھیا عباس اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جو اتنی چھوٹی سی لحد بنائی گئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے بابا کی شہادت کے بعد ظالموں نے سب کا بدلہ چچا عباس سے لیا تھا۔ روایت کے الفاظ ہیں، قطعوہ اربن اربا، عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اے پھوپھی اماں، میں نے ٹکڑوں کو جمع کر کے اپنے چچا کی تربت بنائی تھی، یہی میرے چچا عباس کی لحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ معبود طیب واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما، حاضرین کی تمام دلی مرادوں کو جائز حاجات کو پوری فرما، معبود ہماری ناسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، حاضرین پروردگار طیب واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما اور پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں کر دے، معبود ظلم و ستم کا اور ظالم و ستمگار کا دنیا سے خاتمہ فرما۔
فرما، معبود روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں شرف حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود جن مومنین اور مومنات نے ہم سب سے دعا کے التماس کیے، پروردگار اس ذکر حسین کے صدقے میں پروردگار ان سب کی جائز حاجات اور دلی مرادوں کو پوری فرما۔ معبود ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ فرزند زہرا دلبند علی مرتضی وارث کربلا وارث فرش ادا زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار حضرت کے ناصر و اعوان میں سے فرما۔ ربنا تقبل